الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلاة أمته أجمعين وعلى آله وأصحابه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من قال نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي المقام الآخر قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا دین کے چوروں کی رکھوالی ہے عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جب جلوہ فرماؤں گی طلعت رسول اللہ کی ہر آنے والی
گھڑی کسی انسان سے ٹالی نہ جائے گی۔ اے انسان ایک دن تیرے بدن سے تیری روح نکالی جائے گی، اور اے انسان ایک دن تیری میت قبر میں اتاری جائے گی۔ اے انسان ایک دن تجھ میں خاک ڈالی جائے گی، کہ ہمان بگانی چیز تے قدم سنبھل کے چا سجنا، مت تیرا دوجا سان آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا۔ کیوں دل دنیا نال لا بیٹھے، ہو کے غافل موت بھلا بیٹھے۔ ذرا بے خود صحیح اس دنیا نے کیتی کس دے نال وفا سجنا، کہ ہمان بگانی چیز تے قدم سنبھل کے چا سجنا، مت تیرا دوجا سان آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا۔ لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، بچائے کون بچاتا یہ ہے، مرقد میں بندوں کو تھب کر میٹھی نیند سلاتا یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، یعنی قبر دی گل ہو رہی، فرمایا لکھاں بلاواں نے کروڑ تے کروڑاں دشمن نے، اسے کون بچائے گا؟ پھر آپ اگے خود ہی دستے نے اتھے امام الانبیاء کے بچان گے، اور بندے نو اس طرح تھپ کے سلان گے جی میں ماں اپنے پتر نو سمندی سمجھا۔ لیکن شرط ہے کہ حضور دے دین دے نال غداری نہیں کرنی، وفاداری کرنی۔ پھر ذاتاب نے فرمایا لاکھوں دشمن کروڑوں بلائیں، بچائے کون بچاتا یہ ہے، مرکز میں بندوں کو تھپ کر میٹھی نیند سلاتا یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آمنہ دلال مدینے دے تاجدار بانی اسلام سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار بانی اسلام سلطان انبیاء علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ مقدس اندر نہایت ادب و احترام دے نال ہدیہ درود و سلام عرض کروں تو بعد واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھی سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دا کروڑاں شکر اور دا فضل اور رحمت شامل حال جنہیں سنو سب نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ اندر عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے کہ تعالی جل شاہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ اور غلطی خطا تو معفول فرمائے، اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جل شانہ دا سڑے سب تھے کروڑاں شکر ہے، او دا فضل ہے، او دی رحمت شامل حال ہے کہ جن سانو سب نو نماز جمعہ ادا کرن واسطے اپنے گھر اندر بلایا۔ تو اللہ تعالی جل شانہ سڑا سب دا آنا جانا
نماز جماعت المبارک ادا کرنا قبول فرما کے بغیر حساب تو اجر عظیم دی دولت نال ملامت فرمائے۔ سامعین تساں حضرات بخوبی واقف ہو، میرے نالوں مدرجہ اولا بہتر اے معاشرہ پھرے ہے۔ 95% اے معاشرہ بے حیائی والے پاس چلا گیا ہے اور 5% لوگوں سے اجے کوئی حیا باقی ہے، لیکن 95% اچھا کی ادھر چلا گیا ہے۔ نہ اللہ دا حیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دا حیا، نہ آپ دی ذات گرامی دا حیا، نہ والدین دا حیا، نہ بڑیاں دا حیا، نہ چاچیاں دا، نہ مامیاں دا، نہ استاد دا، نہ پیر دا، نہ مشائخ دا، حیا ہی ختم ہو گئے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری علیہ رحمہ نے فرمایا سی نا، حیا نہیں ہے زمانے میں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ اپنے پتر جوید اقبال جڑا بعد مردود ہو گیا سی، انہوں نصیحت کی تھی سی جی میں حضرت نوح علیہ السلام دا پتر نکلا ہے تھا کافر، انج اقبال دا پتر بھی کوئی انج نکلیا تو اقبال نے انہوں نصیحت کرتے ہویا فرمایا کہ میرا پترا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ فرمایا زمانے دی آنکھ حیا باقی نہیں۔ قلندر لاہوری نے ادو دی گل کی تھی 100 سال پہلے، ادو پھر بھی کچھ حیا ہے سی، ہجے نوجوان تک طبقہ نواں نواں قدم بے حیائی والے رکھ رہے سی تے قلندر نے قلم اٹھا لیا سی۔ فرمایا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ میرا طریق امیری نہیں، میرا طریق امیری نہیں، خودی کو بیچ کر غریبی میں نہ پیدا کر۔ فرمایا جدو امیر بن جائے گا نا پھر حیا نکل جائے گی، پھر بیٹی دی حیا نہیں رہنی، پتر دی حیا نہیں رہنی، استاد دی حیا نہیں رہنی، مشائخ دی حیا نہیں رہنی، کیونکہ تو اپنے سرمایہ داری تے آکڑ جائے گا۔ جدو آکڑ جائے گا تے حیا مک جائے گی، بے حیائی آ جائے گی۔ اس واسطے میں پترا تینوں نصیحت کرتا پیا، میرا طریق امیری نہیں۔ اقبال نے کہا میرا طریقہ امیری نہیں ہے، میرا طریقہ غریبی ہے۔ جی آج میں جگ دے اندر نا جی کمایا ہے تے غریبی اور آج دی وجہ تے میرا نا اتنا اونچا ہویا ہے، سرمایہ داری دی وجہ تے میرا نا اتنا اونچا نہیں ہویا۔ جی میں سرمایہ دار ہوندا، جی میں لندن گیا اوتھے پتہ نہیں وکالت کی کرتا رہا، لیکن مینوں ککھ نہیں لبیا۔ جدوں میں ہٹ کے طریقہ محمدی تے جدوں میں آیا ہاں، رب ذوالجلال نے جگ تے میرا نام روشن کر دیتا ہے۔ امیر کی، غریب کی، بچہ کی، بوڑھا کی، جوان کی، سارے آخدے نے ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری۔ کیوں آخدے نے؟ اقبال نے کیا اس واسطے آخدے نے کہ میرے پترا میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی کو بیچ کر غریبی میں نہ پیدا کر۔ فرمایا جے چاہے کہ مرم تو بعد میرا نام زندہ رہ جائے، میرے نام دے ڈنکے بجن، لوگ میرے سلام کرن، فرمایا اپنے آپ نو مٹا، اپنے آپ نو بیچ دے، بیچ کے غریبہ دی صف نہ شامل کر لے۔ جی میں داتا علی حجویری دا نام دندہ یا رہا یا میر شیر دبانی دا دندہ رہا، میرا پترہ تیرا بھی رہ جائے گا۔ لیکن وہ پیو دے نقش قدم تے چلیا نہیں، اس بات سے نہیں جانا، اپنا موضوع نہیں، پھر انشاءاللہ کسے۔ تو قلندر نے جڑی گل کی تھی ہے، قلندر لاہوری علیہ رحمہ نے فرمایا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ قلندر لاہوری نے وہ دو کیا سی، وہ دو ہجے نوجوان طبقہ نواں نواں بے حیائی والے پاسے قدم رکھ رہے سی۔ اے یہودیت دی تعلیم ہجے عام نہیں ہوئی سی، کثیر نہیں سی، سمجھو قلیل سی۔ جدو اقبال بولے سے ہن تو عام ہو گئی ہے۔ اس واسطے
معاشرے کے اندر، یعنی معاشرے تو مراد پوری دنیا ہے، خالی پاکستان نہیں، پوری دنیا ہے۔ 95% بے حیائی ہے اور 1% لوگوں چ حیا ہے۔ انہاں دی وجہ تو اساں بچے ہیں، ورنہ ساڈے حالات نہیں۔ تو جس اساں اج آکڑ گئے ہیں، ہر شے چھڑ بیٹھے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، سانوں کوئی خوف نہیں۔ اساں آکھنا ہے رسول اللہ ساڈے، غوث پاک ساڈے، صدیق اکبر ساڈے، اہل بیت ساڈے، سانوں کادا خوف کروندا ہے۔ اور اج کل نعتاں وی بنائیاں نے، انہوں خوف نہیں اگیرے دا۔ سانوں کیوں نہیں خوف اگیرے دا؟ سانوں اگے دا خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خوف کرتے گئے نے، رب کریم دے عذاب تو ڈرتے گئے نے۔ میں جناب کے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ کے دساں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رب دے عذاب تو ڈرتے سن، حالانکہ میرے آقا اسلام معصوم، خطا سن، کوئی گناہ نہیں ہویا، معصوم سن۔ اس واسطے جنہ دے اساں امیداں رکھنے ہیں وہ خود ڈرتے گئے نے، رب دی بارگاہ پناہ منگتے گئے نے۔ اس واسطے جس موضوع سے جناب کے سامنے مختصر وقت اندر کلام کراں گا وہ ہے صالحین کا خوف خدا اور آج کا ہمارا حال۔ ساڈا حال کی ہے تے اولیاء اللہ نہ لگیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما التخفیف من النار اندر امام رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نقل فرمایا، اور الزواجر اندر امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی علیہ رحمۃ نے نقل فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدس اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، حاضر ہو کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کی وجہ ہے میں کہتے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہسدیا نہیں ویکھیا۔ میکائیل علیہ السلام فرشتے معصوم الخطا نے، معصوم نے، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے نے۔ فرمایا اے جبریل کی وجہ ہے میں کدے حضرت میکائیل علیہ السلام ہسدے نہیں ویکھیا۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو دی رب ذوالجلال نے جہنم پیدا فرمایا نا، حضرت میکائیل علیہ السلام ڈر رہے نے، خوف کر رہے نے، رب کی طرف مینوں نہ جانا چاہتا، داخل نہ کر دے تاں کدے نہیں ہسے، لیکن اساں بے خوف ہیں۔ اللہ دے فرشتہ ہے، اللہ دے فرشتے اتنا خوف کر رہے ہیں جب جہنم رب نے پیدا فرمایا میکائیل علیہ السلام ہجے تک نہیں ہسے۔ تو جبریل کو پوچھا گیا تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو دی رب ذوالجلال نے جہنم پیدا فرمایا میکائیل علیہ السلام ادو ڈر رہے ہیں کہ رب کی طرف مینوں نہ داخل کر۔ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام سن۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بالکل یہی روایت ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدس اندر حاضر ہوئے۔ اس روایت میں امام ابن رجب حنبلی نے تخفیف من النار اندر نقل فرمایا، اپنے کتاب اندر نقل فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس اندر حاضر ہوئے تے آپ رو رہے سن۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال دی جہنم تو خوف رکھنا وا، رب دے جہنم تو خوف رکھنا وا، میں کدھر رب دی نافرمانی کراں تے اللہ میں کدھر جہنم میں داخل نہ فرما دے۔ حالانکہ وہ فرشتے جڑے ہر وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ دی عبادت اندر، تسبیح و تحلیل اندر، حمد و ثنا اندر مصروف نے، وہ جبریل علیہ السلام ڈر رہے ہیں کہ مولا مینوں معافی عطا فرما۔ تو سرکار دی بارگاہ روندے حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا جبریل کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس بات سے رو رہے ہیں
میں کدھر اللہ دی نافرمانی کراں رب مینوں کدھر جہنم میں داخل نہ فرما دے۔ یہ گل ہے سی فرشتیاں دی۔ ہن گل ہے امام الانبیاء، سلطان انبیاء، علیم کل، خبیر کل، مختار کل، رازدار رب العلا، آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی اس گل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورۃ انعام دے اندر 7ویں پارے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ فرمایا اے میرے محبوب تو سا فرما دے اگر میں اپنے رب دی نافرمانی کراں تو میں ڈرنا ہاں اس بڑے دن دے عذاب تو۔ یہ سلطان انبیاء جی خاطر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کائنات کو بنایا ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں ڈرنا ہاں، مدینے دا تاجدار ڈر رہے ہیں، جڑے معصوم نے گناہ کیتا بھی نہیں، سارے انبیاء دے امام نے، یہ خاطر رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو بنایا، مردے وجود اندر لے آندا ہے، ڈر رہے نے کون؟ میرے آقا علیہ السلام حسنین کریمین دے نانا جان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈر رہے نے اور امتی آج بے خوف ہو ہے، ہزاراں گناہ کر کے آکڑا پھرتا ہے، اگے یہی گل کرتا ہے اے جہان مٹھا تے اگلا کہہ مٹھا، انی بلاں اگلا کہہ نٹھا، سرکار اسلام سارا کچھ اگلے جہان دا دس کے گئے۔ جدو نبیاں دے امام ڈر رہے نے تو سانو تا بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے سی، اساں الٹا آکڑ گئے ہیں، نمازاں چھڈیاں، روزے چھڈے، وقت نال آ کے نماز جمعہ نمازاں نہیں پڑھیاں، اساں آکڑ پھرنے ہیں، نعت خانہ دی بھی زبان تے ایک لفظ جاری ہے اور عوام دی بھی ایک ہی جاری ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہہ ڈٹھا۔ تے مولوی صاحب اللہ تعالی رحمان تے رحیم ہے، او ظالمہ اللہ رحمان تے رحیم ہے، اگے بھی دیکھنا رب فرماتا ہے میں قہار تے جبار بھی ہاں، رحمان تے رحیم بھی ہے، میں قہار تے جبار بھی ہاں، میں قہار بھی ہاں تے جبار بھی ہاں، رحمان بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں، میں رحم کرنے والا بھی ہاں تے میں عذاب بھی دین والا ہاں۔ یہ رب رحمان تے رحیم ہے تے اپنے حبیب نے کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوبہ قل انی اخاف ان عصیت عذاب، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے میرے محبوب تساں اعلان فرما دیو کہ میں ڈرنا ماں اگر میں اپنے رب دی نافرمانی کراں، کس چیز تو ڈرنا؟ وڈے دن دے عذاب تو ڈرنا۔ وہ وڈے دن دا عذاب کیڑا ہے؟ وہ قیامت والا دن مراد ہے۔ جدو امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کر رہے نے تو امتینوں بدرجے اولا خوف کرنا چاہیے سی۔ میں آقا علیہ السلام راتاں نو روندے رہے، رو رو کے راتاں گزاریاں کہ مولا سرکار السلام نے ارشاد فرمایا میں ایک دن اندر 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ کنی دفعہ بول دیو؟ 100 مرتبہ۔ آساں تساں دیاڑی 100 گناہ کر کے آکڑ جانے ہیں، ایک دفعہ ہی توبہ نہیں کرتے، لوگاں دا مال چٹ جانے ہیں، ہر شے کھا جانے ہیں تے آکڑے پھرنے ہیں، ہجے بھی ایسا انسان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی تشریف آتی تو پہلا قوم گمراہی اندر ڈبی ہوئی سی، علماء تو مدثر اندر نے تاریخ پڑھ کے دیکھو اس قوم کیڑیاں گمراہیاں سن؟ 2 گمراہیاں سن۔ کیڑیاں؟ انج نہیں بہنا جی اندھے نو ماں مسیح تے چھڑ جاندی کوئی ہوں ہاں دا جواب دینا ہے۔ 2 گمراہیاں سن،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آن تو پہلا وہ کیڑیاں دو گوئیاں سن، ایک انہاں دے عمل گندے سن، دوسرا انہاں دا عقیدہ گندا سی۔ کی ایک عقیدہ گندا سی، دوسرا عمل گندے سن۔ اپنے آپ کو وہ بھی انسان آخدے سن، وہ انسان نہیں۔ غلط توجہ رکھ، جنوں دو اکھاں مل جان، دو اکھاں دے نال بندہ انسان نہیں بندا، دو اکھاں دا کھوتے دے نہیں ہے نے۔ غلط توجہ ہے نا، دو اکھاں دے نال بندہ انسان نہیں بندا، دو اکھاں گدے دے بھی ہیں نے۔ اگر دوسرا آنکھو دو لتاں دا نا انسان ہے، وہ بیل دیاں بھی ہیں نے، وہ بیل دیاں بھی ہیں نے۔ اگر دوسرا آنکھو پتیلے جنہ وڈا سر ہوئے انہوں انسان آکھدے نے، تے وہ سر مجھ دا بھی وڈا سارا ہے، سنڈے دا بھی ہے، انہوں انسان آکھو گے؟ یہ بزرگاں نے جو گلاں لکھیں نے میں وہی کر رہے ہیں، میں اپنی طرف کوئی نہیں کر رہے ہیں، جو انسان دی انہوں نے بزرگاں نے شرح کی دی ہے، میں نے صرف ایک سپیکر دے طور تے جناب کو سنا رہے ہیں۔ سمجھے آئی نا؟ اثر کرے نہ کرے، کلندر نے فرمایا سی نا، اثر کرے نہ کرے سن دو لے میری فریاد، داد کا طالب نہیں یہ بندہ آزاد۔ تو بزرگ فرماندے نے اگر اکھاں دے نال انسان بندا ہے تے اکھاں دو کھوتے دے بھی ہیں نے۔ اگر موٹیاں اکھاں دے نال انسان بندا ہے تو کھوتے دیاں نہیں موٹیاں نے، ہے نے کہ نہیں ہے؟ اگر تساں کو سر وڈا پتیلے جنہ ہوئے، وڈا سارا جدا سر ہوئے، وہ انسان ترقی یافتہ ہے، تو مجھ دا ماشاءاللہ اتنا سر ہے کہ نہیں؟ دو بندہ دا سر اگر ملاؤ تو میرا خیال ہے کہ مجھ دا سر بنے گا۔ جے تساں آکھو سونے کپڑے پان دے نال انسان ہے، کپڑے پان دے نال بندہ انسان بن جاندہ ہے، تے مور نو ویکھ دے نہیں جو پل کھلار دے تے کینا سونا لگتا ہے، بندہ ویکھ دے ہی رہ جاندہ ہے، ویکھ دے نہیں مور نو جو پر کھلار دے ہے جاندہ بندہ بھی رک جاندہ ہے، بندہ یار کینا سونا لگ رہا ہے، ایک ذرا سلفی دا لے لما ایج نہیں یا کہتا ہے کہ یار میں نال کھلونا مور دے ذرا میری سلفی لے۔ اگر سونے کپڑے پان دا نا انسان ہوندہ تو مور دے بھی تو سونے کپڑے نے، انہوں کیوں انسان نہیں آکھ دے؟ جے تو سا آکھو جیدہ 5-7 من دا جھڑ چنگا ہوئے انہوں انسان آکھ دے نے، تے ہاتھی بہا خدا دی ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں دے۔ جے تو سا آکھو بڑے ڈھڑ دا نا 5-7 من دا جیدہ ڈھڑ ہوئے، جناب انہیں پیچھے بیٹھے انہیں ڈھڑ شریف اگے بھی ہوئے، تے ہاتھی دا ماشاءاللہ کی تھے جے تو سا آکھو اکھاں کٹن دا نا انسان ہے کہ جے اکھاں کٹ کے لوگوں میں کھانا اے انسانیت ہے، بعد دفعہ جو تو جانور بوتر ہوئے تے نیڑے لگتا ہے مالک بھی نہیں لگتا۔ اس سیدھا نا انسانیت نہیں کہ دو اکھاں جیدی اور سونیاں اور انسان ہے، نہیں انسان نہیں تو جانور نہیں ہے نے۔ جیڑا پیٹ وڈا ہوئے ہاتھی دا سب تو وڈا پیٹ ہے، جے آکھو سر وڈے دا نا انسان ہے، مجھ دا سر وڈا ہے، جے تو آکھیں دو لتاں دا انسان نا انسان ہے تو کھوتے دیاں 4 نے، کھوتے دیاں 4 نے۔ جے تو آکھیں انسان دا دماغ دے آدھا ہے، دماغ دا نا انسان ہے تو کھوتے دا سر چیرنا انہا دماغ نکلے گا، انسان دا بہن ہے، کھوتے دا انہا ہے، وہ دا نا انسان نہیں۔ انسانیت کی ہے؟ فوقہا میاں شر ربانی شرک پوری رحمت اللہ علیہ تعالی یا تاجدار گولڈا پیر سید میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی کی فرمانے رہے، انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ انسانیت اس چیز کا نام ہے میرے آقا علیہ السلام جو اسلام جو شریعت لے کے آئے نے انہوں من کے او دے چلن دا نا انسان ہے، انہوں من کے اس دے چلن دا نا انسان ہے۔ کی ہے؟ انسان ہے۔ اگر انسان اس دے نہیں چلتا تو بزرگ فرما دے رہے انسان دا گدے نہ بھی بیڑا ہے۔ کن بیڑا ہے کہ گدہ ہے، مالک نے گدہ رکھے ہے،
انہوں چارہ پاندا ہے، چند دن انہیں گدے نے مالک دا چارہ کھادا ہے تے مالک جدھر موڑدا ہے گدا ادھر جاندا ہے۔ انج نہیں، مینوں تے تینوں رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا، پھر اپنی نعمتاں دے انبار لائے۔ رب نے اپنے پاک کلام دے اندر بھی بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرو گے، کیڑی کیڑی نعمت ڈاؤ گے، کنیا بے شمار نعمت نے، ہاتھ نعمت، اکھ نعمت، بولنا نعمت، کان نعمت، اکھ نعمت، سننا نعمت، سننا نعمت، چلنا بلنا بیٹھنا اٹھنا گل بات ہر شے رب دی نعمت ہے نا، بولتے نہیں رب دی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالی نے ساڈے تے نعمتاں دے انبار لائے نے۔ بزرگ فرماندے نے ایک گدھا، ایک جانور چند دن اگر مالک دے پٹھے کھاوے تے مالک گدے نو بلاوے تے گدا آ جاوے، انسان دے رب ذوالجلال نے ہزاراں نعمتاں دے انبار لائے نے تے رب جدو پکارے آ میرے دربار تے آ جا، انسان منہ پھیر کے پناہ چلا جاوے تو فقہا فرماندے نے انسان دا جانور نال بھی بیڑا ہے۔ جانوراں تے نماز فرض نہیں ہے، انسانہ دے فرض ہے۔ تے بندہ جے نماز پڑھے تے جانور تے نہ پڑھے، بندہ نماز پڑھے تے جانور تے انسان اے فرق ہے۔ اگر نہ پڑھے، مثلا انسان نماز نہیں پڑھتا تے جانور تے انسان کا فرق ہے، کوئی ہے فرق؟ جانور خوف کرے، جانور خوف کرے، انسان بے خوف ہو جائے تو بزرگ فرماندے نے انسان تا جانور نہ بھی بھیڑا ہے۔ جبکہ اساں آلہ نبی دے امتی ہیں تو میرے آقا اسلام ڈر رہے نے۔ رب نے پاک کلام اندر بیان فرمایا، میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، میں قرآن لا کے بیٹھا، اللہ نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میرے محبوبہ اساں اعلان فرما دیو میں ڈرنا وا اس بڑے دن دے عذاب تو اگر میں اپنے رب دی نافرمانی کروں۔ اساں تو سامنے کدے ڈرنے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت دے میرے آقا السلام نے جان تو بعد پہلے پیر نے، سرکار دے پہلے مرید نے، ساڈے پیر نے، حضور دے پہلے مرید نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فرماندے نے میرا ایک قدم جنت جو ہوئے، ایک قدم جنت جو ہوئے، ایک جنت جو باہر ہوئے، میں پھر بھی خوف کراں گا، ڈراں گا کہ حکم ربی آ جاوے تے کہ دوسرے پاس سے فیصلہ نہ ہو جاوے۔ نقشبندیاں دے بادشاہ نے شرکپوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ میاں رحمت علی گنگ شریف والے انہاں دے سلسلے دے آئے تو آپ کی فرما رہے ہیں ایک قدم جنت جو ہوئے، ایک جنت جو باہر ہوئے تے میں خوف کراں گا، ڈراں گا رب دا کدھر فیصلہ بدل نہ جاوے تو میں تے تم آج آکڑ گئے دولت دی۔ دولت کا نام انسانیت نہیں، دولت کا نام انسانیت نہیں۔ بزرگ فرماندے ہیں جے تم آکھیں کہ سونا گھر کوٹھی بنان دے نال انسانیت ہے تو فرمایا کدے جانوراں نوں ویکھا کر کڈا سونا مکان بناندے نے، تساں اج بنا سکدے ہو؟ او پرو کے ککھاں نوں کڈا سونا بناندے نے۔ پنڈ دے رہن والے اج سانوں پوچھن گا تساں درختاں دے ویکھدے ہو کہ کڈا او سونا اپنا گھر بناندے نے، تساں بنا سکدے ہو؟ ہے جے سونا گھر بنان دا نا انسانیت ہے تو جانور کڈا سونا بنا لیندے نے۔ وہ جانور واسطے کیڑی یونیورسٹی بنی ہے جتوں جا کے ڈپلوما کیتا ہے تے انجینئر کیتا ہے؟ اج پوچھنا جی میں مولوی صاحب انجینئر کیتا ہے کوٹھیاں بنا بیٹے منہ میں گن تے ڈٹھا ہے، تو آکھدا مولوی صاحب میں قرآن دی تفسیر پڑھی ہے، میں درس حدیث روزانہ صبح اپنے امام مسجد کو سنوں واسطے جانا، جدو ڈٹھا گن تے جا کے ڈٹھا
میں کہا گانتی میں جی مولوی صاحب کمپیوٹر دا ڈپلوما کیتا بیٹے میں کہا انگریز دا ڈپلوما کیتا تو آخ میں قرآن دا درس لینا تو میں نے کیا میں کہا یار درس اتمانا میں انجینئر میں ڈپلوما کیتا ہے گھر آلا میں گھر کھینج بنائی دینے یہ دا میں انجینئر ہاں تو میں کیا جڑیاں چڑیاں تے کاواں تے لالیاں گھر بنا دیاں نے اپنا یہ کیڑے سکول دے کیڑی یونیورسٹی جو ڈپلوما کر کے ذرا مینوں بھی دس مانی اتھے ویکھاں میں کہا انسانیت دے دا نا ہے انسانیت میں کہا اس چیز کا نام ہے جو میرے آقا اسلام دین لے کے آئے نے انہوں مننا من کے اس سے چلنا یہ دا نا انسانیت ہے جیڑا چلے انہوں صدیق اکبر تے میاں شیر ربانی تے تاجدار لاہور داتا علی حجویری تے خواجہ حجویری تے مہر علی آکھ دے دی چشتیاں دا بادشاہ چشتیاں دا شانشاہ خواجہ خواجان خواجہ قبلہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے انسان آخر دے انہوں انسان آخر دے وہ گل سی سیدنا صدیق اکبر دی فرمایا میں خوف کرنا وا ہن گل سن جن نے 36 لاکھ مربع تے حکمرانی کی تھی کیسر و کسرا اپنے محلہ چ بیٹھ کے اس مجاہد دا نام سن کے انہاں دی لتاں کمدیاں سن پیشاب نکل جاندا سی وہ مراد مصطفیٰ امیر المومنین امام الحاکمین امام العادلین اور کون نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیدہ ناوے تے کئی بے ایمانہ دے سینے چل کے کولے ہو جاندے نے قسم با خدا جے فاروق اعظم دا ناوے نہ چیز دا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے انہاں جل جاندہ ہے ساڈا ٹھنڈا ہو جاندہ ہے کیوں میرے آقا اسلام نے فرمایا عمر تیرے سائے دو شیطان نست دو سائے تو شیطان نسے او دا ذکر شیطانہ نے بڑے ماں کرنا ہے امام رجب حملی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے التخفیف من النہر دندر نقل فرمایا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے فرمانے ہیں اگر آسمان تو ندا آوے آسمان تو ندا آوے رب فرمائے میں سارے بخش دے صرف ایک شخص نے بخش تو فاروق اعظم فرمانے ہیں میں ڈراں گا کدھر میں نہ ہوا کہ فرمایا تے آپا کک بھی نہیں کر دے آکڑے پھرنے آدھانے ایک ہے نا مولوی صاحب جان نٹھا گلاب کہنے نٹھا مولوی جی تو اپنی نبیڑ تینوں کسے نال کی اب میں کہا ظالماں فاروق اعظم کی فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ وہ ڈر رہے ہیں آپ آگے آپ فرمانے نے اگر ندا آوے رب فرمائے میں سارے انو جنت داخل کر دیتا ہے دینا ہے ایک نو میں جہنم بھیجنا ہے تو فرمایا میں ڈراں گا قدر میں نو ایک عالسی پہلے دو یاران دی دماد مصطفیٰ خلیفہ صوب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ قبرستان جاندے سن نا جدو کسے قبر دے جاندے سن انہا سارو قطار ہوندے سن نا کہ آپ دی داڑی مبارک تر ہو جاندے سے آپ دی داڑی مبارک تر ہو جاندی سی ایک دن صحابہ دا جمع غفیر بیٹھے آپ ہی تشریف فرما تو صحابہ کرام نے فرمایا امیر المومنین وجہ کی ہے تو جنت دا ذکر کر دے ہو دوزخ دا ذکر کر دے ہو سرکار نے صلاۃ والسلام نے دین دا ذکر کر دے ہو کدی نہیں روئے لیکن کی وجہ ہے کہ جدو تساں قبرستان جاندے ہو کسی قبر تے بہ جاندے ہو اتنا سارو قطار ہوندے آپ دی داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے تو وجہ کی آپ نے فرمایا میاں قبر پہلی منظر ہے اگر بندہ ایتھو پاس ہو گیا تے اگے پاس ہے جی اتھے ہی پھنس گیا تے اگے کی بنے گا اے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عثمان غنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا
فاروق اعظم دی اولاد عمر بن عبدالعزیز چلدیا پاک وطن دا شہنشاہ زہد الانبیاء چشتیاں دا بادشاہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی وستے جنہوں نے ہزارہ لوگوں نے کلمہ بڑھایا سی اے آپ اونا دی اولاد شریف آپ رات نو گشت کردے سن ایک بی بی اندر بہ کے خوف خدا ویکھ مسلمانا اج تیرے ملا تے پیران تے تیرے حاکمہ بے حیامت خدا دا خوف کوئی نہیں نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تاں اقبال نے کہا سی حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے تیری جوانی رہے بیدار واخدہ زمانہ بغیرت بے حیا بن گئی میں دعا کرنا پترا تیری جوانی بے داغ رہ جاوے جے تیری جوانی تے داغ لگ گیا نا تے محشر دا عذاب بڑا سخت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کردے سن ہن دے تیرے بادشاہ رات میں شراباں گزار دے نے عیاشی تے بدماشی گزار دے نے ہن دے بادشاہ عیاشی بدماشی گزار دے نے رناں نو کڈ کے آکھ دے نے آزادی 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 تے جڑے مرد نے وہ بھی پھدو بن گئے نے اکبر آبادی لسان العصر ہویا ہے جنہاں دا کتاباں ذکر ہے آپ نے فرمایا سی کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیبیاں شوہر بنیں گے اور شوہر بنیں گے بیویاں لے لے وانگو مگر پھر تم میڈم صاحبہ جی میں یار نہیں مرو میں کر لاکھ لانا لگا تو مرد بن صدیق اکبر وانگو سن مسلمانہ اس وقت بی بی دالا سن آج تا ساڑھے مردہ نے خوف خدا تے حیا نہیں رہا نا بی بی اپنی بیٹی نو آکھ دی کہ پترا دودھ پانی پا آپ پتہ نہیں پاندے نا شریف آدمیاں نیک کتگی حضور دے آخری حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے دے آسامی آخری امت ہے ازاں دودھ دے کدی پانی نہیں پایا نا 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 1000 گرام گڑوی پوری دینے ہیں بہت ایماندار قوم ہے بھائی بیمانی نہیں کر سکتی نہ کوئی پوڈر پاندی نہ کچھ جی میں دودھ لان لے ایویں دین دی ہے میں آگے میں کہنے لگا جی لوگی انہوں حق نہیں سنتے میں کہا سرکار مسئلہ ہے دودھ 2 نمبر پینے ہیں مرچاں 2 نمبر ہر شاید 2 نمبر تے قوم آخ دیئے مولوی پھدو بھی 2 نمبر لبے تو جڑا دین بھی 2 نمبر دسے ہر شاید 2 نمبر ہے تو میں کہا دین 1 نمبر کی تو گوارا کریں گے 1 نمبر چیزاں کھدی ہونی ہاں تے 1 نمبر دین سن دے ہون جے کوئی 1 نمبر علی گال چاہ کرے جاندے کو نوہی ہے 50 سال ہو گئے مولوی صاحب کالی تو چٹھی کر لی آسان دا گلہ نہیں سنیا میں کہا نہیں سنیا تے رو اپنی زندگی نو ساڑھے کانٹے کیوں لگنا ہے تو سنتا رہے ہیں 11ویں اتھے لکھی ہے 12ویں اتھے لکھی ہے مدہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا تو میں کہا 11ویں تنن تیرے ہیں آگے تینوں کسے سنایا کوئی نہیں نہ تو سنے ہیں ہون تیری اتھے عادت بن گئی ہے بچہ ہے نا بچہ شروع تو پیسے دے ہلا دے ہونا تو جو جوان ہو جاندہ ہے دو دے اندر ابا پھر لئی آ جے شروع تو پیسے دے نہ ہلاؤ نہ تو پھر وہ نہیں منگدا کیونکہ وہ شروع تو روٹین جو پکی سی تو میں کہ شروع تو آپ سنے ہی 2 نمبر آپ پتہ یا قلبی دا واقعہ سنیا تے میاں شیر ربانی دریا کا رازگار بات کرامتا سنیا رسول اللہ الدین تو سنیا نا مولویاں نے آکے سنایا کرامتا مارے مولویاں نے جھوٹ امام علی مقام تے بھی جھوٹ گڑے اہل بیت تے بھی جھوٹ گڑے صحابہ کرام تے بھی جھوٹ گڑے آکے جھوٹ سنائے اور میرے استاد آکھدے سن انیاں دے گھر انے آئے سننا کا سارے لنگے آؤ سنانا لگے میں کہا انا سی تو سننا لے انے سن حق جڑا سندا مولوی جی حق بیان کرے ہوندہ جی حق بیان کرنا دیو جڑا بندہ ہے نا 500 روپیہ میں نو مہینے دا دیندہ ہے تو 100 روپیہ جمعے دے جاندہ ہے جی میں نو آکھا حاجی صاحب آگل غلط ہے تو انہاں کہنا اچھا چنگا سلام علیہ اگلی دفعہ تیرا 100 بند دے او گڑا کہتی مولوی آ خدا تینو کہ 100 جو گئی دی رکھ چھڑے آئی تو حق بیان کر ممبر تے بے کے لکھاں اگر 100 کی رب ذوالجلال تیرے قدمیں لکھاں سٹ دے گا حق بیان کرنا سی وقت ہو گیا کل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زمانہ شریف بی بی اپنی بیٹی میں کہہ رہی کہ میرے پترہ ذرا دودھ پانی پا کی با قرآن شروع ہو گئی دودھ سے پانی پا بیٹی آکھ دی ہے اماں جی
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت ہے، آپ نے منع فرمایا ہے۔ بی بی آکھ دیئے کہ میرا پترا فاروق اعظم کیڑا دیکھنا پہ ہے، تھوڑا جی پایا چھڑ اڑا دے، آپ ہی دائیں بائیں جی کا دکانہ لے بیٹھنا جڑا دودھ بیٹھنے پتہ ہے الحمدللہ دا پھتو نہیں، زمانہ پھری بیٹھا، اینی بہویں عمر نہیں لیکن زمانہ پھرے ہے، چک گیتا ہے، دائیں بائیں کوئی دیکھنا نہیں، ٹھوک دیو اچ پانی چل وہ پانی تا جا بجا خدا دی قسم ہن تا سر پاندے نے جگ بنان واسطے، کیمیکل پاندے نے، 10 منٹ دودھ مک گیا نا باجی 10 منٹ ٹھہر جانا ہونے بن کے آ جاتا ہے، 2 کلو چپڑا بارے آج کنا لینا جی 2 کلو دا کڑا کڑا اتنے پھر لوگ کی جنہوں پتہ کوئی نہیں انہیں بڑی ملائی ہمدی دینا چاس دا دودھ میں کہا پی 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 اس مجھے جی ملائی بڑی ہمدی ہے، ملائی میں کہا پہ آنے ہے۔ اچھا او بی بی کہنے لگی میرا پترہ فاروق اعظم کیڑا دیکھ رہے نا تھوڑا جی آڑا دے، فرمایا نا اماں فاروق اعظم نہیں دیکھدا، فاروق اعظم دا رب دا دیکھ رہے، فاروق اعظم نہیں دیکھ رہا لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم دا خدا دیکھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم بار دیوار دنال سن رہے سن، صبح آپ بی بی دے گھر چلے گئے رشتہ لین واسطے، اینی امانتدار دیانتدار بی بی، او سلسلہ چل دیا عمر بن عبدالعزیز تو سلطان ابراہیم بن ادھم تو چل دیا سلطان محمود غزنی رضی اللہ عنہ چل دیا سلسلہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تک پہنچے۔ بابا فرید اس بیٹی دی اولاد ہی جنہیں اپنی اماں نو کہا سی اماں جی فاروق اعظم نہیں ویکھدا لیکن فاروق اعظم دا رب ویکھدا ہی، تے پیچھے ان پتراں دا بابے فرید دی اولاد دا حال ویکھ لے وقت یدیدہ نہ رلے کھلوتے نے، تے جڑا حق بیان کرے رہندے جی دوبارہ پاک پتن آیا سا تن دے واگا، میں کہا پاک پتن تیرے پیو دا ہے، بابا فرید ساڈے نال ہے تیرے نال نہیں، بابا فرید یزیدوں کے ساتھ نہیں، بابا فرید حسینیوں دے نال ہے، پاک پتن میں کہا تیرے پیو دا نہیں، پاک پتن میرے بابے فرید دا ہے، اساں 20 دفعہ پاک پتن آواں جی اماں تو دودھ نہیں پیتا، تو پیتا ڈبے دا دودھ، اساں الحمدللہ وہاں دا دودھ پیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخری حدیث سے امام بہقی نے نقل فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما، ایک شخص نا دودھ جو پانی پا رہے سی، آپ نے اس نوجوان نو ویکھ لیا اور فرمایا نوجوانہ کی کردا پیا ہیں؟ اندر دودھ چپ کر گیا، پانی آپ نے فرمایا دودھ پانی پا رہے ہیں؟ اندر دودھ ہاں جی، تو فرمایا ہون تا پالے گا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا رب فرمائے گا او نوجوان ادھر اے دودھ چی پانی کٹ اور اے مسلمانہ کتھے بیٹھا رہے حدیثاں سن جڑیاں تیرے ملہ نے دیکھ دے تھلے نپ کے رکھی ہیں سن کیونکہ ملہ آپ بے ایمانی کرتا ہے تقریر فون کرنا مولوی صاحب ایتھے تقریر کرنی ہوتا 40,000 میرے اکاؤنٹ کرا دے تے سٹے دیاں ویلاں بعد میں کہا 40,000 تیرے پیو دی کمائی ہے تیرے رشتے کرا دے ابا تیرا کما کے گیا ہے 40,000 تیرے اکاؤنٹ پہلا کرا دیں تو فاروق اعظم حضرت ابو ہریرہ فرمایا رب قیامت دن فرمائے گا او نوجوانا دودھ جی پانی کڈ جدو پانی نہیں کڈ سکے گا رب دی بارگاہ بڑی سخت سزا پائے گا۔ مسلمانہ دھوکہ نہ کر ملاوٹ نہ کر رب دی بارگاہ خوف کر صدیق اکبر ورگے ڈرتے گئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورگے ڈرتے گئے عثمان غنی ورگے ڈرتے گئے مولا مرتضیٰ مشکل کشا ورگے ڈرتے گئے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ ڈرتے گئے حسنین کریمین نے 72 تن دے کے جنت ملی ہے تینوں تو میں ویسے ہی مل جانی ہے رب حسین نہ ناراض سی ساڈے نال میں کہ ذرا راضی سی حسین 72 تن دیکھ کے آخر نے مولا حسین تیری رضا تیرا راضی ہے 10 مولا تم ہی راضی ہے کہ نہیں ہے۔ آج میں تو نماز جمعہ لیٹ آنے پھر آنے مولوی صاحب فلانی مصیبت بہ گئی ہے دور نہیں میں کہ کھلونے خواجہ بائی الدین بستامی ادھر رب دی بارگاہ ہر وقت چکے پہ ہیں سرکاری صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال جس قوم اندر برائی ہوندے ہوئے لوگ انہوں روکن دی طاقت رکھ دے ہون نہ روکن رب فرماندا ہے میں مرن تو پہنا سارے تے عذاب بھیجنا اب مہنگائی دا عذاب ہے
نو خوشی دے نال ویاہ کے لیانے چسان نال بڑی قیمت ہے، بڑی 5 فٹ کھاتے لینٹر بڑے اچھے سن، ویاہ کے لیاندی مہینہ نہیں گزریا وہ سورنا دی پرا باؤ دے بو آندی کھنگنے اٹھے دفعہ ہو جا تیرے بعد میں روٹی پکا میں تیری ملازمہ بازاروں لیا وہ پھر پتر نو آیا پتر آتا پھر ابا مجبوری منو کے کرا تین تا چھاڑ سکنا اور ایک نہیں چھاڑ سکنا اب موبائل سے ابا پہ گیا ساڑھے گل میں قسم خدا دی ممبر دے بیٹھ کے آخدا پیا ایک قوم نوجوان طبقہ ماں پیو تے چھڈ سکدا ہے پر موبائل نہیں چھڈ سکدا کسی نوں دعویٰ ہوئے تے کھڑے ہو کے میری گل دا رد کر دے بھی یہ جی ساڈے بچے موبائل چھڈ دین گے نا ماں پیو چھڈنا ہے لیکن موبائل نہیں چھڈ سکتے نو سورے تے سس نوں چھڈے گی پر موبائل نہیں چھڈے راتی 12 بجے کرنا ہے صبح نماز نہیں پڑھنی صبح مویا سے سورے نے روٹی دینی بندے نے پھر آپ ہی اٹھ لین لگے انہیں ہوٹل دے کتنا جو روٹی لین آتے ہیں گھر میں ذرا ستے سن مولوی صاحب کلا تو چوکھیاں نے پر ٹائم ہو گیا ہے کڑا دکھ ٹکڑا پڑھنا رونا دعا کر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے